محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: فقوله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أي يأمركم بالعدل فيهم فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث وفاوت بين الصنفين فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق فناسب أن يؤتى ضعفي ما تأخذه الأنثى. وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدها حيث أوصى الوالدين بأولادهم فعلم أنه أرحم بهم منهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ جو سورۃ النساء کی آیت ہے: یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا عدل کا، کیونکہ جاہلیت میں زمانہ کفر میں لوگ جو تھے وہ یہ کرتے تھے کہ سارا میراث جو ہے لڑکوں کو دیتے تھے اور لڑکیوں کو بالکل محروم کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ لڑکیوں کا میراث میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ لڑکا جو ہے وہ ہمارا وارث ہے اور ہمارے دشمنوں سے لڑتا ہے، جنگ کرتا ہے. لڑکی کیا ہے؟ وہ تو ہمارے اوپر بوجھ ہے. تو اس لیے وہ لڑکیوں کو میراث سے بالکل یا محروم کر دیتے. اللہ نے حکم دیا کہ نہیں، میراث میں دونوں کا حق ہے. لڑکے بھی وارث ہوں گے، لڑکیاں بھی وارث ہوں گی. مرد کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ. اور آگے جا کے پھر اللہ نے فرق کر دیا کہ بھی نفس میراث میں تو دونوں حقدار ہیں، لڑکے کو بھی ملے گا اور لڑکی کو بھی ملے گا. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ لڑکی کو جتنا ملے گا اس کا دوہرا ملے گا لڑکے کو، یعنی گویا کہ یوں سمجھیں 2 حصے لڑکے کے اور 1 حصہ لڑکی کا. اور اسی میں آپ یہ دیکھیں اللہ کے قرآن پہ اگر آدمی تدبر کرے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، وصیت فرماتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں والدین کو کہ مرد کا حصہ کتنا ہے اور لڑکی کے دوہرا. للذکر مثل حظ الانثیین. اچھا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں کہ بھئی لڑکے کا دوہرا اور لڑکی کا آدھا. حالانکہ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ بھئی لڑکی کا آدھا یا لڑکے کا 2 حصے اور لڑکی، لیکن فرمایا نہیں، لڑکے کو کتنا دو، جتنی لڑکی کو دے رہے ہو اس کا دوہرا. یعنی مثال لڑکی سے دی گئی، مثال لڑکے سے نہیں دی گئی. بات کو یوں سمجھیں، یعنی اللہ نے قرآن میں جو مثل دی کہ بھئی اس کو کتنا دینا ہے، بھی جتنا لڑکی کو دے رہے ہو اس سے دوہرا اس کے دو. یہ نہیں کہا کہ بھی اس کو جتنا دے رہے ہو اس کا آدھا لڑکی کو دے دو.
یوں نہیں فرمایا. وجہ کیا ہے کہ اصل مقصد یہ تھا کہ جاہلیت کا رد کرنا تھا کہ تم جس لڑکی کو میراث سے محروم کر رہے ہو اللہ اسی لڑکی کو اصل بنا رہے ہیں کہ اصل تو وہ ہے غریب جو کمزور ہے جو ضعیف ہے. اس لیے اللہ نے مثال بھی لڑکی کے ساتھ دی. البتہ لڑکے کو دوہرا کیوں دیا جائے یہ حالات کا عدل ہے کیونکہ لڑکے پر ذمہ داریاں ہیں. لڑکے پر اگر اس کے والدین غریب ہو جائیں تو لڑکا بوجھ اٹھائے گا خرچہ برداشت کرے گا. اسی طرح جب لڑکے کی شادی ہوگی تو اپنی بیوی کا بچوں کا تمام خرچہ جو ہے لڑکا برداشت کرے گا. اسی طرح دنیا میں کسب معاملات تجارت محنت مزدوری مشقت سب لڑکا کرے گا. تو جب اس کا کام زیادہ ہے تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تنخواہ بھی زیادہ ہونی چاہیے. ایک فطری کی بات ہے. ایک آدمی آپ کے پاس 12 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے اور ایک آدمی آپ کے پاس 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے تو اصولی بات ہے کہ 4 گھنٹے آپ اس کو اوور ٹائم دیں گے کہ بھی اس نے 4 گھنٹے زیادہ کام کیا. تو یہ تو عین انصاف ہے. یہ نہیں کہ اللہ نے لڑکی کی قیمت گرائی ہے. لڑکی کی قیمت تو اتنی بڑھائی ہے کہ کافروں نے محروم کیا اللہ نے حصے دار بنایا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے لڑکی کے حصے کو ضرب المثل بنایا. پھر اللہ نے لڑکے اور لڑکوں دونوں کے لیے مستقل آیت نازل کی. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے. پھر عورتوں کے باقاعدہ حقوق بیان کیے کہ ماں کا کتنا حصہ ہے بہنوں کا کتنا حصہ ہے بیٹی کا کتنا حصہ ہے بیوی کا کتنا حصہ ہے. اسلام نے عین عدل اور انصاف پہ فیصلہ کیا ہے. یہ تو دشمنان اسلام کی ایک سازش ہے. وہ کہہ دیتے ہیں دیکھو جی اسلام نے عورت کی بڑی توہین کی ہے میراث میں اس کو آدھا حصہ دے دیا اور اگر عورت خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو اس کی دیت بھی آدھی کر دی اور اسی طرح عورت کی گواہی بھی آدھی کر دی. تو دیکھو جی اسلام نے تو عورت کو پیس کے رکھ دیا ہے. اسلام نے تو عورت کو بالکل کچل دیا ہے. اسلام نے تو عورت کے حقوق کو نعوذ باللہ مٹا دیا ہے. یہ دشمنان اسلام کا ایک پراپگنڈا ہے جو ان لوگوں کو متاثر کرتا ہے جو قرآن اور حدیث کے علم سے نا آشنا ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہی نہیں اور پڑھا ہی نہیں. ورنہ اگر جو لوگ قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بھی ابتدائے آفرینش سے لے کر دیکھ لو جتنی پرانی تہذیبیں تہذیب مصر ہے تہذیب یونان ہے تہذیب فارس ہے تہذیب روم ہے اور سب میں دیکھ لو کہ عورت کی کیا حیثیت تھی. عورت تو ایسے تھی جیسے ایک اچھوت جانور ہو کے جو صرف غلامی کے لیے پیدا ہوئی ہے بس. یعنی عورت کے ساتھ نفرت کا یہ عالم تھا کہ اگر عورت کے ایام حیض ہوتے تو اس کو گھر سے نکال کے علیحدہ کمرے میں رکھا جاتا برتن بھی علیحدہ کھانا بھی علیحدہ وہ کسی کے سامنے بھی نہیں آ سکتے. آج تک ہندوؤں میں آپ دیکھ لیں رسمیں موجود ہیں اور ان کے اثرات مسلمانوں میں بھی موجود ہیں کہ اگر کسی آدمی کو خسرہ چیچک نکلی ہوئی ہو تو کہتے ہیں عورت کو نہانے دینا عورت کو نہانے دینا اس کے سامنے. آج بھی وہ ہندوؤں کی رسمیں موجود ہیں کہ اگر آپ جا رہے ہیں اور عورت آگے سے گزر گئی تو میرا راستہ کٹ گیا بس میرا کام بالکل نہیں ہوگا. آج تک ہمارے ہاں وہی ہندوؤں کی رسمیں موجود ہیں وہی کافروں کی رسمیں موجود ہیں. اسلام ہی تو ہے کہ جس نے عورت کو فرش کی بلندیوں سے اٹھا کے آسمانوں پہ پہنچا دیا اس کے حصے مقرر کیے اس کا مقام مقرر کیا اس کے لیے حق المہر مقرر کی اس سے تعلقات کے لیے نکاح کو شرعی طور پر باقاعدہ سنت قرار دیا. پھر اس کے مراتب معین کیے کہ ماں ہے تو یہ مرتبہ ہے بیٹی ہے تو یہ مرتبہ ہے بہن ہے تو یہ مرتبہ ہے بیوی ہے تو یہ مرتبہ ہے اور بیوہ ہے تو یہ مرتبہ ہے مطلقہ ہے تو یہ مرتبہ ہے عدت طلاق یہ ہے عدت نفاس یہ ہے عدت حیض یہ ہے عدت وفات یہ ہے. اسلام سے جامع احکام تو عورت کے لیے کوئی دنیا کا مذہب پیش نہیں کر سکتا. کسی دنیا کے مذہب میں عورت کے لیے اتنے نہ احکام ہیں نہ قوانین ہیں نہ احترام ہے نہ ضوابط ہیں. لیکن کیا کیا جائے کہ خرد کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خرد. جو چاہے تیرا حسن کرش مساز کرے. اب کوئی آدمی عقل کو پاگل کہہ دے اور پاگل کو عاقل کہہ دے تو اس کا کیا علاج؟ اس کا علاج تو کسی کے پاس نہیں. کوئی آدمی ابھی کہے کہ دن ہے جی
اور دن کو کہے رات ہے، تو اس کا حل کوئی نہیں سوا اس کے کہ اللہ سے آدمی ہدایت کی دعائیں کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنکھیں کھول دے کہ کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے نبی خاتم الانبیاء سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت دیکھ لیں، یعنی چند ایک واقعات ملتے ہیں کہ حضور جہاں کسی مرد کے لیے کھڑے ہوئے ہوں ملنے کے لیے، چند ایک واقعات ہیں۔ ایک دفعہ جب حضرت جعفر آئے تو حضور کھڑے ہو، لیکن یہ مقام عظمت عورت کا مقام ہے کہ بی بی فاطمہ جتنی دفعہ حضور کے گھر آتی حضور کھڑے ہو۔ اسلام نے تو عورت کو اتنی عظمت دی کہ سید الرسل، افضل الرسل، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا آدھی حضور کھڑے، یعنی اس سے بڑی کوئی عظمت کا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جس کے لیے اللہ کا نبی کھڑا ہو جائے، اور اس سے بڑی عظمت کا تصور کر سکتی ہیں اسلام پر اعتراض کرنے والوں۔ آج تک دنیا میں کوئی مذہب ہے جس نے عورت کی کوئی یادگار بنائی ہو؟ یہ اسلام ہے کہ جس نے صفا مروہ ایک عورت کی یادگار کو قیامت تک زندہ رکھا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ کیا ہے؟ ایک عورت ہی تو دوڑی تھی، اور صفا مروہ کیا ہے؟ کوئی اس میں کون سا حضرت آدم دوڑے تھے، حضرت خلیل دوڑے تھے، اسماعیل بیٹا تڑپا، ماں دوڑی۔ اللہ نے فرمایا تیری دوڑ اتنی پسند ہے قیامت تک نبی دوڑیں گے، ولی دوڑیں گے، سب دوڑیں گے، ہم تیری یاد کو زندہ رکھیں۔ اسلام نے اندازہ کریں کہ قرآن پاک میں باقاعدہ سورت کا نام کیا رکھا؟ سورت النساء، عورتوں کے حکم میں سورت۔ سورت کا نام کیا رکھا؟ سورت مریم، یعنی پورا قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا تو بی بی مریم کا نام بھی زندہ رہے گا۔ اسلام نے تو عورت کو اتنی عظمت دی۔ اسلام نے باقی جو عدل ہے وہ عدل ہے، وہ انصاف ہے۔ اب اگر انصاف کے بعد کسی کو تکلیف ہو، مثلا ایک چور ہے، چوری ثابت ہو جائے، قاضی کے سامنے ثبوت پیش ہو جائے، عدالت مجرم قرار دے دے اور سزا جاری کر دے، ہاتھ کاٹ دو، تو چور کی بیوی یا چور کے بیٹے یا چور کے بھائی کہیں گے بڑی زیادتی ہوئی، بڑی زیادتی ہوئی۔ لوگ کہیں گے پاگل ہو، جب جرم ثابت ہو گیا سزا تو بالکل جی، قاضی کا فیصلہ بڑا عادلانہ ہے۔ اسی طرح اگر اسلام کے فیصلے پر کوئی واویلا کرتا ہے تو وہ اسی طرح کا جھوٹا ہے کہ جرم ثابت ہونے کے بعد بھی واویلا کرتا ہے۔ ورنہ ایک دیکھیں اصولی بات ہے، لڑکی جب پیدا ہوگی اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ والدین پر۔ بھئی جب تک لڑکی جوان ہو جائے، 18 سال، 20 سال، 21 سال، جب اللہ چاہے اس کا رشتہ آئے، جب تک اس کی شادی نہ ہو اس کی تمام خرچ کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ والدین۔ اب جب رشتہ آ جائے، اسلام کیا کہتا ہے کہ بھی اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ دے کے عزت کے ساتھ روانہ کرو، بیٹی کو خالی ہاتھ روانہ نہ کرو کہ دوسروں کے گھر میں جا کے تانے سہتی رہے گے، تو خالی ہاتھ آئی تھی بھکاری۔ کچھ نہ کچھ جو تمہاری حیثیت ہے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ روانہ کرو۔ اب وہ بھی ذمہ داری ماں باپ۔ اچھا، جب شادی ہو گئی تو شادی کی پہلی رات سے لے کر عورت کے مرنے تک خرچے کا ذمہ دار کون ہے؟ خاوند۔ تو عورت کی تو ذمہ داری یا والد پر ہے یا خاوند پر ہے؟ لڑکے کی ذمہ داری تو کسی پہ نہیں۔ اب لڑکے نے اپنے لیے بھی کمانا ہے، پھر شادی کرے، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی کمانا ہے، تو اللہ اس کو اگر 2 حصے دے دے تو اس میں کون سی ناانصافی ہو گئی؟ اسی طرح اگر عورت کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور عورت ماری جائے تو آدھی دیت ہے، نصف دیا ہے، یعنی مرد ہے تو 100 اونٹ ہے، عورت ہے تو 50 اونٹ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ بھی اسی نفع نقصان پر قیمت لگائی گئی ہے کہ جن کے گھر کا جوان مر گیا، اب ان کا تو کام کرنے والا مر گیا، کمانے والا مر گیا، بوجھ اٹھانے والا مر گیا، لہذا زیادہ دیت ادا کی جائے۔ اگر عورت مر گئی تو وہ تو کماتی تو نہیں تھی، وہ تو گھر میں بیٹھی ہوئی ایک ربۃ البیت تھی، چلو اس کا بھی احترام کیا جائے، دیت تو دی جائے لیکن اس کے نقصان کے مطابق۔ نقصان تمہارا 1000 ہے تو تم 1000 لو، یہ تو نہیں کہ لاکھ کا مطالبہ کرو۔ جتنا نقصان ہوگا اتنی اللہ نے دیت رکھی۔ شہادت اللہ نے کیوں رکھی کہ 2 لڑکیوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہے، وہ بھی عورت کے مفاد میں رکھی گئی۔
ورنہ عورت کی شہادت تو اتنی اہم ہے کہ اگر پورے خاندان کے 20 آدمی یہ کہیں کہ اس عورت نے اس لڑکے کو دودھ نہیں پلایا، لیکن عورت کہہ دی ہے کہ نہیں میں نے اس بچے کو دودھ پلایا تھا، اسلام کہتے ہیں عورت کی بات مانو۔ سارے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ جناب دودھ نہیں پلایا، عورت ایسے جھوٹ بولتی ہے، بلا وجہ رشتہ توڑنا چاہتی ہے، خام خواہ اس کو اپنا بیٹا بنا رہی ہے تاکہ ہمارے رشتے نہ ہو سکے آپس میں۔ اسلام کہتے ہیں نہیں، دودھ کا مسئلہ عورت سے تعلق رکھتا ہے، مرد سے تعلق ہی نہیں رکھتا۔ ہو سکتا ہے اس نے کمرے میں جاتے ہوئے اندر ہی سینے سے لگا لیا اور 2 گھونٹ دودھ پلا دیا، کسی نے نہ دیکھا ہو سکتا ہے سارے لوگ سو رہے ہوں، بچہ رو پڑا، اس نے اٹھا کے سینے سے لگایا، دودھ پلا کے پھر جلدی سے سلا دیا، کسی نے نہیں دیکھا۔ تو یہ مسئلہ عورت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں 10 آدمیوں کی گواہی چھوڑ دو، عورت کی گواہی کو اہمیت۔ اچھا، عورت کو طلاق ہو گئی، عورت نے کہا کہ جناب خاوند نے مجھے طلاق دی ہے، مجھے کہا ہے طلاق۔ خاوند کہتے ہیں نہیں جناب جھوٹ بولتی ہے، میں نے طلاق نہیں دی، قاضیوں سے مفتیوں سے پوچھے، صاحب کہتا ہے نہیں، بات ماننی پڑے گی عورت کی۔ کیوں؟ کون عورت ہے جو طلاق لے کے قبول کر کے خوش ہو؟ کون دنیا کی ایسی عورت ہے جو طلاق حاصل کرنے میں رضامندی کا اظہار کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ضرور طلاق دی ہے، اب یہ چالاکی کر رہا ہے۔ وہاں اسلام نے عورت کو حق دیا۔ حیض اور نفاس کے مسائل ہیں، اسلام نے عورت کو حق دیا کہ عورت جو ہے حیض سے پاک ہو گئی، عورت کہے گی میں پاک ہو گئی، کیوں؟ مرد گواہی نہیں دے سکتا۔ نفاس ہے، عورت کی گواہی کا اعتبار ہے، لیکن لین دین معاملات جائیداد زمینیں اللہ نے فرمایا نہیں، یا 2 مردوں کو گواہ رکھو، اگر 2 مرد نہ ملیں مجبور ہو جاؤ تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں۔ کیوں رکھا؟ اسلام نے عورت کی حفاظت کی کہ بھئی پہلے تو لین دین میں عورت کو کیوں لے آتے ہو؟ کل تمہارے مقدمے ہو جائیں تو عورت کو خام خواہ عدالتوں میں گھسیٹتے پھرو، عورت کو گواہ ہی نہ بناؤ، یہ گھر میں بیٹھنے والی چیز ہے، کورٹ میں جانے والی چھوڑی ہے۔ یہ اسی لیے ہم نے بنائی تھی کہ تم اس کو عدالتوں میں لے جاؤ، اس کو جا کے گواہیاں دلواؤ، اس پہ مخالف وکیل جرح کریں، اس پر اعتراض کریں، نہیں اس کی گواہی رکھو ہی نہیں۔ اگر مجبوراً رکھا ہے تو 2 عورتوں کو رکھو، کیوں؟ ایک تو اگر ایک بھول جائے دوسری یاد دلا دے، اور دوسرا اس لیے کہ اگر ایک عورت ہوتی اور وہ آ کے گواہی دیتی مثلا میرے خلاف کورٹ میں، تو میرا وکیل کراس ایگزامینیشن میں اس کی عزت پہ حملہ کر دیتا کہ جناب یہ عورت اس لیے گواہی دے رہی ہے کہ اس کے ناجائز تعلقات ہیں اس کے ساتھ۔ تو تم مقدمہ جیتو یا ہارو، عورت کا مقدمہ تو ختم ہو گیا نا، اس کی عزت تو مٹی میں مل گئی۔ اب اگر 2 عورتیں ہوں تو یہ الزام نہیں لگ سکتا۔ 2 عورتوں پہ کیسے الزام لگائیں گے؟ جی دونوں کا تعلق ہے اس کے ساتھ، اور دونوں کا تعلق ہے بیک وقت دونوں اسی کی مدد کرنے آئی ہیں۔ اگر دونوں کا تعلق ہو تو رقیب بن جائیں، وہ تو ایک دوسرے کی دشمن بن جائیں، نہ کہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے آئیں۔ اللہ نے اس کی عزت کی حفاظت کی کہ کوئی اس کی عزت پہ حملہ نہ کر سکے۔ دشمنوں نے کہا کہ اسلام نے آدھا کر دیا، جی آدھا کر دیا۔ اور جس دن سے تم نے عورت کو حقوق دیے ہیں اپنے عقل کے مطابق، اس کا انجام جا کے یورپ سے پوچھ لو، اس کا انجام جا کے ترقی یافتہ ملکوں سے پوچھ لو کہ آج لاکھوں گھرانوں میں تمہیں حلال کی اولاد نہیں ملتی۔ جب کسی کمپنی کو نوکری کرنی ہو اور وہ جناب انٹرویو لیتی ہیں کہ ہم نے کنواری لڑکیاں رکھی ہیں، 100 پیش ہو تو 85 پہلے ماشاءاللہ حاملہ ہو چکی ہوتی ہیں۔ یہ عزت ہے عورت کی؟ یہی آزادی اسلام سے مانگنا چاہتے ہو کہ 2 آنے کی سگریٹ پہ عورت کا اشتہار لگا کے بیچو؟ یہی آزادی اسلام سے مانگنا چاہتے ہو اس کو بازاروں میں لٹکا دو اور اوپن ایئر تھیٹر بنا دو؟ یہی آزادی اسلام سے مانگنا چاہتے ہو کہ عورت تھرکے ناچے اور تم اس کے ایک ایک انگ کو دیکھ کے اپنی لذت حیوانیت پوری کرو؟ یہ آزادی چاہتے ہو؟ اس آزادی کا اسلام حامل نہیں۔ سیدھی سی بات ہے، اسلام کے مقام ہیں، اسلام کے آداب ہیں،
اسلام کے روایات ہیں، اسلام کے حدود و قیود ہیں. اسلام تمہارا محتاج نہیں ہے، نہ کسی مولوی پیر لیڈر کا محتاج ہے. ساری دنیا اسلام کی محتاج ہے. اگر تم اسلام کو چھوڑو گے تو خود مٹ جاؤ گے. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ فرماتے ہیں میں اس بات پہ بھی قادر ہوں کہ آج ساری دنیا دین سے پھر جائے، میں ان سب کو برباد کر کے ایک نئی قوم پیدا کر دوں. اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری؟ تو اس لیے بات بڑے ٹھنڈے دل سے سمجھا کریں، سوچا کریں. بعد اسلام پہ اعتراض اور اعتراض اور اعتراض، اور اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں اسلام پر؟ جن کو اللہ کی رحمت سے فاتحہ بھی نہیں آتی. اسلام پہ اعتراض کرنے والا طبقہ کون سا ہے؟ جنہوں نے کبھی خود کلمہ شریف بھی صحیح نہیں پڑھا. اسلام پہ اعتراض کرنے والا معاشرہ کون سا ہے؟ جنہوں نے کبھی مسجد میں نماز نہیں پڑھی اور وہ بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں اور اصحاب قلم ہیں اور اسلام کے خلاف قلم اٹھاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھو نا، آج ایک ڈاکٹر کے خلاف میں مضمون لکھوں تو لوگ کہیں گے مولوی مکی پاگل ہو گیا. یہ ڈاکٹروں کا کام ہے، مولوی مکی کو کیا پتا تھا اس بات پہ قلم اٹھانے کا؟ تو جس آدمی کو اسلام کا پتہ نہیں، اس احمق کو قلم اٹھانے کا کیا حق ہے؟ جس نے کبھی اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، جس نے کبھی اسلام کو پڑھا ہی نہیں، جس نے کبھی قرآن و حدیث کو سمجھا ہی نہیں، اس کو کیا حق ہے کہ گھر بیٹھ کے کہہ دے جی او جی اسلام کی سزائیں بڑی وحشیانہ ہیں اور دیکھو جی سود کے بغیر نظام نہیں چل سکتا. او جی کیوں؟ او جی دیکھو نا، اگر سود نہیں ہوگا مولوی صاحب تو ہم بڑے بڑے کارخانے کیسے لگائیں گے، بڑی بڑی انڈسٹریاں کیسے لگائیں گے؟ یہ تو مولوی لوگ ہیں، ملا لوگ ہیں، 1400 سال پرانے ماحول کو سامنے رکھ کے بیٹھ کے بات کہہ دیتے ہیں جی سود حرام ہے، جی سود حرام ہے، جی سود حرام. یہ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں، سود کو حرام مولویوں نے کہا یا خدا نے کہا؟ پہلی بنیادی بات ہم فیصلہ کر لیں کہ سود کو حرام کرنے والے مولوی ہیں یا اللہ کا رسول ہے. اگر تم مولوی ہیں تو تمہاری مرضی جتنی گولیاں مولویوں کو مار سکتے ہو مارو، اور اگر اس کو حرام کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے تو پھر کیا ذرا سوچ کے فیصلہ کرو کہ اللہ کے رسول کا فیصلہ غلط ہے، تیرا ٹھیک ہے، یا اللہ کے رسول کا فیصلہ ٹھیک ہے اور تیرا غلط ہے، یا اللہ کو نعوذ باللہ علم نہیں تھا کہ آگے جا کے جب انڈسٹریاں لگیں گی اور بڑی بڑے یونٹ بنیں گے اور بڑے بڑے کاروبار ہوں گے تو بغیر سود کے چل ہی نہیں سکتے، تو میں بندوں کے لیے کیوں حرام کروں؟ اللہ میاں کو علم نہیں تھا؟ تمہیں علم ہے، تمہارے چیمبر والوں کو علم ہے، تمہارے ٹریڈ والوں کو علم ہے، تمہارے بینکرز کو علم ہے، اللہ کو علم نہیں تھا نعوذ باللہ. اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ میرے مدنی پاک کے زمانے سے لے کر حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے زمانے تک اسلام 22 لاکھ مربع میل پہ پھیل گیا، عظیم بحری بیڑے بھی بنائے گئے، بڑے بڑے ملکوں میں کاروبار بھی کیے گئے اور سود نہیں تھا. اس وقت اسلام نے ترقی کی ہے، اسلام نے تنزلی کی. ٹھنڈے دل سے، بالکل آرام سے، جھگڑے میں جانے کی ضرورت نہیں. یعنی حضور کے زمانے میں، صدیق کے زمانے میں، فاروق کے زمانے میں، عثمان کے زمانے میں، علی کے زمانے میں، حسن حسین معاویہ کے زمانے میں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس دور میں، پھر عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں، پھر مختلف ادوار میں، جب عین اسلام کی شریعت قائم رہی، اسلام نے ترقی کی یا تنزلی کی؟ اسی ملک میں جس میں آپ کھڑے ہیں، اللہ ہمیں بھی کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ سے محروم نہ فرمائے اور ہمیں ادب سے یہاں رہنے کی توفیق دے. جس سرزمین میں آپ کھڑے ہیں اس کا 70 سال پہلے کا نقشہ دیکھ لیں کہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا، کھجوریں ہیں یا اونٹنی کا دودھ ہے. انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اسلام کے قوانین نافذ کیے، اللہ نے ان کو ترقی دی ہے، یہ گر گئے. ان کا کوئی منصوبہ نہیں چلتا. اسلام نے مزاربت رکھی ہے، مشارکت رکھی ہے، مرابحت رکھی ہے. اب تو دنیا میں بڑے بڑے بینک ایسے آ گئے جو اسلام کے اصولوں کے مطابق کام کر رہے ہیں.
محض یہ کہہ دینا کہ نہیں جی مولوی کہتے ہیں، مولوی کہہ رہی ہے، مولوی کی بات نہیں ہے، بات ہے اللہ اللہ کے رسول کی۔ مولوی تو بیچارہ نقل کرتا ہے، ہم ان کے مطلب کی کہہ رہے ہیں، زبان میری ہے، بات ان کی، میں ان کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے، رات ان کی، ہمارا کیا ہے؟ ہم کون ہیں حلال حرام کرنے والے؟ اللہ تو اپنے نبی کو اختیار نہیں دیتے حرام کرنے کا، پورے قرآن میں سورۃ تحریم اتار دی کہ یا ایھا النبی لم تحرم۔ صرف حضور نے اتنی کہہ دیا کہ آئندہ میں شربت جو ہے شاد کی نہیں پیوں گا، بس اتنی بات پہ قرآن اتر گیا کہ میرے نبی میں نے حلال کیا، آپ کون ہیں حرام کرنے والے؟ حلال حرام کا اختیار صرف اللہ کی ذات کو ہے، نبی ولی ملک مقرب کوئی حلال کو حرام نہیں کر سکتا، حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ مولوی کی کیا طاقت ہے کہ وہ کہہ دے کہ جناب سود، یا آج اگر سارے ملک کے مولوی اکٹھے ہو جائیں سود حلال ہو جائے گا؟ ساری دنیا کے مولوی اکٹھے ہو کے کہہ دیں کہ سود حلال ہے، ہم کہیں گے یہ بے ایمان ہو گئے، سود حلال نہیں ہو سکتا۔ جس کو اللہ نے حرام کہا ہے وہ حرام، اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے عین عدل ہے، عین انصاف ہے، اللہ نے جتنا حصہ دیا ہے عین عدل ہے، عین انصاف ہے۔ اعتراض کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کو قرآن سے شناسائی نہیں ہوتی، جنہوں نے قرآن اردو کے ترجموں میں پڑھا ہوتا ہے، جن کو متن کے لفظ بھی نہیں آتے، وہ بیٹھ کے گولیاں چلاتے ہیں۔ انہوں نے قرآن ان کے پاس جا کے دیکھو پتہ ہے کون سا؟ اردو کا قرآن، فارسی کا قرآن، انگریزی کا قرآن۔ اچھا بھی یہ کیا ہے؟ او جی ترجمہ ہے نا، او بھائی تم لاکھ ترجمے کرو، اللہ کے کلام کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اچھا پھر لاکھ ترجمے کرو، ترجمے کے اندر وہ اصل بات کیسے ادا ہو سکتی ہے جو اللہ کا کلام ہو؟ تم لاکھ ترجمے کرو، جب سیاق سباق سامنے نہ ہو محض ترجمے سے بات کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟ جب تک کہ سامنے آنا ہو، سیاق سباق سامنے نہ ہو تو بات ترجمے سے کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟ ایسی بات ہوتی تو صحابہ حضور کے بغیر خود قرآن سمجھ لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نصیحت فرماتے کہ اقرأکم ابی، قرآن پڑھنا سیکھنا ہو تو پھر میرے ابی سے سیکھو، قرآن کی تفسیر پوچھنی ہو تو عبداللہ ابن عباس سے پوچھو، فقہ کا مسئلہ سمجھنا ہو تو عبداللہ ابن مسعود سے پوچھو، اور کوئی فتاوی احکام پوچھنے ہیں خلفائے راشدین سے پوچھو، زید بن ثابت سے پوچھو، ابی اسی طریقے سے حضرت معاذ سے پوچھو، اور اگر عورتوں نے پوچھنا ہے تو عائشہ سے پوچھو۔ حضور کے زمانے میں بھی صحابہ معین تھے، 1,24,000 نہیں، وہ صحابہ ہیں برحق، لیکن علم کی بات کرنے والے چند تھے جن کو اللہ نے چن لیا تھا، کسی کو قرآن کے لیے، کسی کو حدیث کے لیے، کسی کو فقہ کے لیے، کسی کو تفسیر کے لیے، کسی کو فن قرات کے لیے۔ اللہ نے ان کو جو عقل دیا تھا، ان کو جو فہم دی تھی، اور وہ پھر قرآن و حدیث کے مسائل۔ حضرت عروہ آ گئے بی بی عائشہ کے پاس، حضرت عروہ جو ہیں حضرت بی بی عائشہ کی بہن کے بیٹے ہیں، آئے اور کہنے لگے کہ بی بی عائشہ، یہ لوگ جو صفا مروہ دوڑتے ہیں میں تو اس کو بڑا غیر ضروری سمجھتا ہوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیا ضرورت ہے آدمی صفا مروہ دوڑے؟ بی بی نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا قرآن نے یہی کہا ہے نا کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پہ کوئی گناہ نہیں جو اس میں دوڑے، تو یعنی جو دوڑے اس پہ کوئی گناہ نہیں، بس تو کوئی ضروری بات تو نہ ہوئی نا۔ بی بی عائشہ نے فرمایا بئس ما قلت یا ابن اختی، میری بہن کے بیٹے بڑی غلط بات کی ہے، تم نے اللہ کے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اگر ایسی غیر ضروری بات تھی طاف رسول اللہ، پھر میرا مدنی کیوں دوڑا؟ طاف المسلمون، پھر صحابہ کیوں دوڑے؟ اور جو تم کہہ رہے ہو کہ فمن تطوف ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ومن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پہ گناہ نہیں جو طواف کرے، جو تم کہہ رہے ہو اگر وہ ہوتا تو خدا کہتا فلا جناح علیہ ان لا یطوف بہما، اس پہ کوئی گناہ نہیں جو اس کے اندر نہ دوڑے۔ قرآن یہ نہ کہتا کہ اس پہ کوئی گناہ نہیں جو دوڑے، بلکہ قرآن تو یہ کہتا
کہ فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، یعنی اس پہ کوئی گناہ نہیں جو ان صفا مروہ کے درمیان نہ دوڑے۔ قرآن نے تو یہ نہیں کہا، تم نے کیا سمجھا قرآن کو؟ تو اس نے کہا بی بی پھر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ کافروں نے اصل میں ایک مرد تھا اور ایک عورت تھی، اس کا ایک کا نام تھا اساف، مرد کا نام تھا اساف، عورت کا نام تھا نائلہ۔ ان دونوں نے کعبے میں داخل ہوئے، اللہ معاف کرے ایسے بدبخت تھے کہ انہوں نے اندر ہی زنا کر لیا، اور اللہ کا عذاب نازل ہوا، پتھر بن گئے دونوں کو، اللہ نے پتھر بنا دیا، مسخ کر دیا کہ اب تم بندے رہنے کے قابل ہی نہیں ہو، تو تمہیں میرے کعبے کا شرم نہیں ہے تو اب انسان رہنے کے کس قابل ہو تم؟ پتھر بن گئے۔ ان کو جناب رکھا گیا کہ لوگ عبرت پکڑیں گے، بھئی جو خدا کے گھر میں توہین کرے، بے ادبی کرے، یہ حال ہوتا ہے۔ تو قصی بن کلاب جو تھا اس نے یہ کیا کہ اس نے ایک کو کعبے کے قریب اور ایک کو زمزم پہ رکھ دیا، وہاں جانور ذبح کرنے شروع کر دیا، انہوں نے کہا یہ تو خدا ہے، قبر پہ منت شروع کر دو، بس انشاءاللہ عرس بن جائے گا۔ یہ بڑا آسان کام ہے، جس مولوی کو علم نہ آئے نا جی، جس حافظ کو قرآن یاد نہ ہو، جو مولوی کتابیں نہ پڑھ سکے، جاہل ہو، بہت بہترین میں نسخہ آپ کو بتاتا ہوں۔ کوئی آپ کو شوگر مل لگانے کی ضرورت نہیں، کسی جنگل میں کوئی قبر درخت کے نیچے ہو نا، بس سبز گلاف ڈال کے بیٹھ جاؤ چپ کر کے، بس 1 مہینہ بیٹھے رہو، سنو تمہاری مل لگ گئی، نہ ٹیکس لگے نہ کوئی پوچھے، جو کوئی ٹیکس کا افسر ہے لوگ جوتے مار مار کے گنجا کر دیں گے، بھئی اللہ والوں سے، بڑا بدبخت ہے یہ، اللہ والوں سے حساب لیتا ہے، یہ تو اللہ والے جو قبریں بیچ رہے ہیں، اللہ والے۔ یہ بڑا آسان حل ہے، بس ایک دفعہ منت مان لو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 100 آدمی جو مجھ سے توید لے جائے تو 10 کا کام تو ہوگا نا، چلو 90 کا نہیں ہوگا۔ جن کا ہو گیا وہ میرے پکے مرید، جن کا نہیں ہوا وہاں بھی تھے، مجھے مانتے نہیں تھے، نیت ٹھیک نہیں تھی، میری گاڑی تو چل پڑی نا، چاہے اخبار پھاڑ کے دیتے رہو تم، کوئی تویز شویز لکھنے کی ضرورت نہیں، بالکل کسی تویز کی ضرورت نہیں۔ جو ہے نا جی، یہ جو ٹشو ہے نا، اس کو پھاڑ کے رکھ لو، بس اس کو لپیٹ کے دے دیا جاؤ، بابا کھولنا نہیں، کھولو گے برکت نکل جائے گی، برکت ایسے بند کر کے دی ہے نا تم کو، بٹن کھولا تو برکت گئی۔ پتہ نہیں کیا قوم کو بے وقوف بنایا ہے لوگوں نے۔ چشم عالم کو کور رہنے دے اور میری پیری میں زور رہنے دے۔ جب تک لوگ اندھے رہیں گے پیریاں چلیں گی، جب تک لوگ جاہل رہیں گے پھر قبروں پہ عرس ہوں گے، جب تک لوگ جاہل رہیں گے غیر اللہ کی نظریں مانی جائیں گی، اور جب لوگوں کو توحید کا کلمہ سمجھ آ گیا کہ لا الہ الا اللہ، پھر غیر اللہ کی ہرگز عبادت نہیں ہوگی۔ ایک باتوں کو اپنا تو اب دیکھیں کہ وہ ظالم جنہوں نے زنا کیا، اللہ نے پتھر بنا دیا، لوگوں نے خدا بنا لیا، چوم رہے۔ اب کچھ دور گزرا تو انہوں نے ایک کو رکھ دیا صفا پہ، ایک کو رکھ دیا مروہ پہ۔ اب جو لوگ آتے کافر، پہلے ان کو چومتے، ان کو باقاعدہ ہاتھ لگا کے بسم اللہ کر کے ماشاء اللہ سر پہ ہاتھ پہ، آپ تک ہی کرتے نا ایسا؟ نہیں سوچ رہے آپ تو صرف رکن یمانی پہ کرتے ہیں نا، اور کسی قبر شریف، مزار شریف، سبحان، گلے میں کپڑا ڈال کے سجدے میں پڑے ہوتے ہیں، شباز کلندر بچڑا دے، بچڑا لے کے ویسا۔ انا واللہ میں کعبے میں سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جو ہمارے ملک میں شرک ہوتا ہے، ابھی جہل ہونا آج زندہ کان پکڑ کے بھاگ جائے، وہ کہ میرے باپ کو بھی نہیں آتا جو یہ ہو رہا ہے۔ اگر آج ابھی جہل کو زندہ کر دو نا، ابھی جہل لعنت اللہ علیہ جو سب سے بڑا مشرک تھا، وہ ہمارے والا شرک دیکھے نا، خدا کی قسم وہ بالکل بھاگ جائے، پاگل ہو کے وہ کہے گی یار یہ کوئی اور بلا ہے۔ یہ بڑے عجیب لوگ ہیں کہ سندھ والوں کو جن پکڑے تو ملتان والا پیر علاج کرتا ہے، اور پنجاب والوں کو پکڑے تو سندھ کا پیر علاج کرتا ہے، اپنے پیر علاج نہیں کرتے۔ یہ جو شرک کی قسمیں ہیں نا جی، دھاگا شادی، ایمان سے کہیں تمہارے ملک میں شادیاں ہوتی ہیں، سرخ دھاگے باندھتے ہیں، ہاتھ میں لوہا پکڑتے ہیں کہ نہیں، دلہن کے ساتھ چھریاں رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، اس کو لگام نیچے بچھاتے ہیں کہ نہیں بچھاتے؟ ایمان سے کہو یہ اسلام ہے؟ یعنی میرا مدنی یہی کلمہ پڑھانے آئے تھے، یہی لوہے کے بیت اٹھانے کے لیے حضور آئے تھے؟
یہی تمہارے اوپر رنگ ڈالنے کے لیے آئے تھے. ہندو ہولی والے دن رنگ ڈالتے ہیں، تمہاری شادی پہ رنگ ڈالتے. ہندو کے ہاں لڑکیاں بھجن گاتی ہیں، تیرے ہاں مجرے ہوتے ہیں. ان کے جناب لوگ کھڑے ہوتے ہیں، بنتی کرتے ہیں، تیری یہاں قوالیاں ہوتی ہیں. فرق کیا ہے؟ مجھے ذرا خدا کے لیے سمجھاؤ تو صحیح. وہ کرے تو رام لال داس، تم کرو تو ماشاءاللہ روشن دین. یہ کیا ہے آخر؟ خدا کے لیے کچھ سمجھو. وجہ کیا ہے؟ وہ بتوں کے آگے جھکتا ہے، وہ ہندو بن جاتا ہے. تم مردوں پہ جھکتے ہو، درختوں پہ جھکتے ہو. تم درختوں کے آگے، دریاؤں کے آگے جھکتے ہو، دریاؤں کی منتیں مانتے ہو، اور تم مسلمان ہو. وجہ کیا ہے؟ وہ گنگا جمنا کی مانے تو کافر ہو جائے، اور تم جو مانو کہ حضرت خضر کی فوجیں آ رہی ہیں، جانور ذبح کر کے دریاؤں میں ڈالو، دریا ٹل جائے گا. حضرت خواجہ کی فوجیں جو ہے نا خضر کی بھوکھی ہیں، کہتے ہیں جی بڑے بڑے جانور لے آؤ، ذبح کرو، دریا میں ڈالو. دریا جب زمین کاٹنا شروع کرتا ہے نا تو یہ پیر علاج کرتے ہیں. میاں بیوی کی محبت نہ ہو تو کالا مرغا لے آؤ، خون سے توید لکھے گا. کیا لکھے گا؟ قرآن لکھے گا خون سے. نہ جو قرآن خون سے لکھتا ہو مسلمان ہے. اچھا قرآن نہیں لکھے گا، جادو لکھے گا، جادو کرنے والا مسلمان ہے. کیا لکھے گا بھی؟ یا قرآن لکھے گا یا کفر لکھے گا. قرآن خون سے لکھے تب ایمان گیا، کفر کا کلمہ لکھے تب ایمان گیا. پیر کیسے بن گیا؟ لیکن ہماری قوم ہے جناب ماشاء اللہ، بس وہ تو کافر بھی کرتے تھے کہ ان کو چومتے چاٹتے پھر صفا دوڑتے. تو جب اسلام آ گیا تو صحابہ نے کہا حضور ہم ان کے درمیان میں کیوں دوڑے؟ یہاں تو بت رکھے ہیں، یہاں تو کافر بھی دوڑتے تھے. اللہ نے فرمایا خبردار، ان کے اندر دوڑنے کا تم پہ گناہ نہیں، وہ تو بدبختوں نے بت رکھ دیے، ورنہ یہ تو شاعر اللہ ہے، دوڑنے کا حکم تو میں نے دیا ہے. تو اب آیت سمجھ آئی. جب صحابہ کو بتلایا گیا انہوں نے کہا واللہ ان ھذا لعلم، اب انہوں نے کہا خدا کی قسم ہے عائشہ یہ تیرا علم ہے، تو نے قرآن کو سمجھا، اس کے دقائق کو سمجھا، اس کے حقائق کو سمجھا. تو میرے عزیز اللہ کے قرآن سمجھنے کے لیے بھی صرف زبان کافی نہیں ہو جاتی کہ ترجمہ پڑھ لو اور اسلام پہ اعتراض کرتے رہو. اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. تو اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ دیکھو اللہ نے کیوں زیادہ حصہ رکھا کہ مرد محتاج ہے خرچے کا، محنت کا اور تجارت کا، کمانے کا، مشقت اٹھانے کا، اس لیے اللہ نے اس کو 2 حصے دیے اور لڑکی کو 1 حصہ دیا. اور دوسری بات دیکھیں علماء نے اس سے مسئلہ کیسے سمجھا. یہ ہے علم. آج تو لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں او جی امام نہ ہوتے تو ہم جاہل ہو کے مر جاتے. اور میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. علماء نے مسئلہ نکالا کہ اللہ اپنے بندوں پر ان کے والدین سے بھی زیادہ مہربان ہے. کیوں؟ انہوں نے فرمایا جب اللہ والدین کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنی اولادوں کا خیال کرو، ان کو میراث دو، تو معلوم یہ ہوا کہ والدین سے بھی وہ زیادہ رحم والا ہے کہ والدین کو بھی نصیحت کر رہا ہے. ورنہ والدین تو اپنی اولاد پہ خود رحم کرتے ہیں نا، لیکن اللہ والدین کو جو حکم دے رہے ہیں خبردار اولاد کا خیال رکھو، تو معلوم ہوا کہ اللہ کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے، اس سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں. اپنے باپ کی بھی بندہ غلطی کرے 1 دفعہ بخشے گا، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 10 دفعہ، لیکن یہ اس کا کمال ہے کہ 70 سال قبر کے سجدوں پہ گزر جائے، 1 دفعہ اللہ کے آگے جھک کے توبہ کر لے. اللہ فرماتا ہے میں نے 70 سال کا شرک معاف کر دیا، بس تو نے توبہ کر لی، میرا بندہ ہے، ٹھیک ہے، بس میرا بندہ ہے نا، میرے دروازے پہ آ گیا، بس ٹھیک ہے، جیسا ہے میں نے معاف. ساری زندگی شراب میں گزر گئی، 1 دفعہ توبہ کر لی، فرمایا معاف. اتنا بڑا ارحم الراحمین کہیں ملے گا؟ ارحم الراحمین کی شان دیکھیں. اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے وفي الحديث الصحيح قد رأى امرأة من الصبي فرق بينها وبين ولدها وجعلت تدور على ولدها فلما وجدت من الصبي أخذته فالسقته بصدرها وأرضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يترون هذه طارية ولدها في النار وهي تقدر على ذلك قالوا لا يا رسول الله قال فوالله أرحم بعبادي من هذه بولدها. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت
اس کا بچہ جو تھا جب قیدی ہوئے تو بچہ علیحدہ ہو گیا، ماں علیحدہ ہو گئی۔ اب وہ عورت ڈھونڈ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے۔ بڑی مدت کے بعد، کافی کوشش کے بعد، محنت کے بعد اس کو بچہ مل گیا۔ جلدی سے بچے کو سینے سے لگا لیا، سینے سے چمٹا لیا، بوسے دے رہی ہے، چمٹ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ، یہ عورت جو اپنے بچے سے اتنی پیار کر رہی ہے، اگر اس کی طاقت بھی ہو، قدرت بھی ہو، کیا یہ اپنے ہاتھ سے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ انہوں نے کہا حضور کیسے ڈالے گی؟ فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہیں، وہ بھی اپنے بندوں کو آگ میں نہیں ڈالتے، تم خود جا کے گرو تو پھر تمہاری مرضی۔ اللہ تو آگ میں نہیں ڈالتے، اللہ تو تمہیں آگ سے بچانا چاہتے ہیں، اسی لیے تو 1,24,000 نبی بھیجے، اسی لیے تو اللہ نے 123 کتابیں نازل کی کہ تم آگ سے بچ جاؤ، تم جہنم سے بچ جاؤ، تم اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ۔ تم زبردستی جانا چاہو تو اس کا کیا علاج؟ جیسے میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا مثلی و مثلکم، میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی پروانہ، کوئی پرندہ آگ میں جانا چاہے اور اگلا روکتا ہے، تم آگ میں گرنا چاہتے ہو، میں تمہیں پکڑ پکڑ کے کھینچنا چاہتا ہوں، تم پھر آگ میں گرنا چاہتے ہو، میں تمہیں کھینچنا چاہتا ہوں، پر میں ہم تمہارے بچانے کے لیے ہیں اور تم اپنے آپ کو آگ میں گرانے کے لیے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی ہنا حدثنا محمد بن یوسف بن کان ابن ابی نجیح ان تان ابن عباس قال كان المال للولد وكانت الوصيه للوالدين فنسخ الله من ذلك ما احب فجعل للذكر مثل حظ الانثيين وجعل للابوين كل واحد منهم السدس والثلث وجعل للزوجة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس سے کہ پہلے حکم یہ تھا کہ مال جو ہے وہ اولاد کے لیے ہے، بس بندہ باپ مر گیا تو مال اولاد کا۔ اچھا اگر اولاد ہیں پہلے مر رہی ہے، والدین ان کے لیے کیا تھی؟ وصیت کر دی بھی اتنی ہمارے والدین کو دیا جائے، اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا فجعل للذکر مثل حظ الانثیین۔ اب اللہ نے لڑکے کو 2 حصے دے دیے، لڑکی کو 1 حصہ، اور اللہ پاک نے والدین کے لیے کیا مقرر کیا؟ یا چھٹا حصہ یا تیسرا حصہ۔ کیا مانا؟ اگر اس کے بھائی نہیں ہیں تو پھر اس کو کیا ملے گا؟ تیسرا حصہ۔ اگر اس کے بھائی وغیرہ موجود ہیں پھر والدین کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ۔ اچھا اس کے بعد اللہ پاک نے کیا حکم دیا؟ اس کے بعد فرماتی ہیں وجعل للزوجتی، اب بیوی ہے یا اس کو 8واں حصہ ملے گا یا چوتھا حصہ ملے گا، اس کے لیے بھی تعین ہو گیا کہ اولاد ہے یا نہیں، اولاد ہے تو 8واں، نہیں ہے تو پھر چوتھا۔ تو اولاد کے لیے بھی والدین کے لیے یا سدس یا ثلث، یا چھٹا حصہ یا تیسرا حصہ، لڑکے کے لیے 2 حصے، لڑکی کے لیے 1 حصہ، بیوی کے لیے یا 8واں حصہ یا چوتھا حصہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حصے وللزوج، اچھا اسی طرح خامد کے لیے یا چوتھا حصہ یا آدھا۔ اچھا اسی طرح اگر 1 لڑکی ہے تو اس کے لیے آدھا، اگر 2 لڑکیاں یا زیادہ ہیں تو 2/3۔ اللہ نے حصے مقرر کر دیے قرآن میں اور تمام حصوں کا فیصلہ کر دیا، اور اللہ پاک آپ کو مجھے اس پہ چلنے کی توفیق دے۔ ایک آدمی پاکستان سے 3 عورتوں کا محرم بن کے آ گیا، یہ پتہ نہیں محرم تھا بھی کہ نہیں تھا، یہ تو اللہ جانے نا۔ آج کل تو ہر کوئی بس محرم بن کے آ جاتے ہیں نا، کرائے پر ٹھیکیدار ہیں سارے، اپنا عمرہ بھی برباد، اس عورت کا بھی برباد۔ جو غلط محرم بن کے آتے ہیں نا، عورت کا عمرہ ہوتا ہے نا اپنا ہوتا ہے۔ اچھا بہرحال جی وہ آیا اور ایئرپورٹ پر احرام باندھنے کیا، لیکن احرام سامان میں بک ہو گیا، جدہ ایئرپورٹ پہ احرام باندھا، ایک دم ادا کریں۔ میں ہر جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں، کیا میرا یہ عمل ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ ایسا ہے، یاد رکھو، 1 نہ رکھا کرو، 2 رکھا کرو۔ سنت یہ ہے سوموار کو بھی روزہ رکھو اور جمعرات کو بھی روزہ رکھو۔ اسی طرح ہر مہینے میں 13 کی رات، 14 کی رات، 15 کی رات، یعنی ایام ال20 روشنی کی راتیں، ان کے اندر بھی روزہ رکھنا سنت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ فرض ہے، رمضان کے فوراً بعد عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے بعد 6 روزے رکھنے جو ہیں شوال کے، وہ سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ حضور نے فرمایا جو رمضان کا مہینہ روزہ رکھے بعد میں 6 روزے شوال کے رکھے تو گویا اس نے سارا سال روزہ رکھا۔
صحابہ نے کہا حضور سارا سال کیسے؟ فرمایا 36 دن ہو گئے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ، ایک نیکی کا اللہ 10 گنا تو دیتے ہی دیتے ہیں، 10 ضرب 36 360 تو گویا 360 روزے اس نے رکھ لیے سال کے۔ اس لیے یعنی آدمی کے لیے کتنی آسانی ہے کہ روزے تو 6 رکھے اور سال کے روزوں کا ثواب مل جائے۔ اچھا اسی طرح محرم کے اندر 10 11 یا 9 اور 10 یہ 2 روزے رکھنا جو ہے سنت ہے۔ اچھا یہ نہ سمجھنا کہ حضرت حسین کے روزے ہیں، حضرت حسین ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے اور حضور نے روزے رکھے تھے، ابھی بی بی فاطمہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کچھ زیور خریدے، میرے شوہر زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، زکوٰۃ میرا شوہر ادا کرے گا یا میں کروں گی؟ زیور تمہارے ہیں، زکوٰۃ شوہر کیوں دے بھائی؟ اچھی بات ہے، ابھی زیور تم نے خریدے ہیں، پہنتی تم ہو کہ خاوند تمہارا پہنتا ہے؟ اگر تو خاوند تمہارا پہنتا ہے تو چلو اس کو دے دو، اس کے بعد زکوٰۃ وہ دے گا، اس کو مالک بنا دو، ورنہ تمہارا مل گیا زکوٰۃ بھی تم دو گی، سیدھی بات ہے۔ لیکن یاد رکھو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت جو زیور پہننے کے لیے رکھے زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زکوٰۃ ہے، چاہے پہننے کے لیے ہے چاہے بیچنے کے لیے ہے۔ ہم قرآن شریف ختم کر کے مردوں کو ثواب کی نیت کرتے ہیں، امام شافعی تو قائل نہیں ہے، وہ تو فرماتے ہیں کہ ثواب نہیں ملتا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور باقی ائمہ قائل ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی اولاد اس کے خیر خواہ عزیز رشتہ دار پڑھیں، یہ جو کرائے پہ پڑھاتے ہیں اس کا ثواب نہیں ملتا۔ ہمارے گاؤں میں ایک مسجد ہے سانگڑ میں سندھ میں، اور چھوٹی مسجد ہے، بیچارے آپ چاہتے ہیں کہ مسجد گرا دی جائے اور دوسری جگہ مسجد، بھائی دوسری جگہ تو مسجد آپ بنا دیں، بڑی اچھی بات ہے، تمہاری اچھی نیت ہے، لیکن یہ مسجد کے حکم میں رہے گی، اس کو آپ ختم کر کے کسی دوسرے کام میں نہیں لگا سکتے۔ یعنی جو چیز مسجد کی نیت ایک دفعہ ہو جائے وہ ہمیشہ پھر اللہ کی ہو گئی جگہ، اب اس کو تم دکان بنا دو کسی اور کام میں لگا دو، یہ ناجائز ہے۔ وہ مسجد رہے گی، تم دوسری مسجد بڑی بنا دو، کوئی بات نہیں، دوسری جگہ بنا دو تاکہ مسافروں کو آسانی ہو جائے۔ اگر روزے کی حالت میں کوئی آدمی ناف کے نیچے اپنے بال صاف کرے کچھ نہیں ہوتا، روزے کو کیا ہو جاتا ہے؟ روزے کو تو کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت داؤد کی قوم میں سے ابھی کوئی قوم موجود ہے؟ مجھے تو نہیں ملی، آپ تلاش کر رہے ہیں، یہ بنو اسرائیل سے جا کے پوچھیں، آپ کو جلدی مل جائیں۔ روزے کی حالت میں گلے تک کوئی چیز جانے سے بچانا چاہیے۔ اگر ہم وضو کرتے ہیں تو مسح کس طرح کریں؟ وضو کرتے ہیں مسح کیا ہوئی؟ مسح گلے کے اندر کرتے ہو، کوئی عقل کرو۔ تیمم کا اچھا مزہ تو کہہ سکتے تھے کہ جب ہم کلی کرتے ہیں یا ناک میں پانی دیتے ہیں تو احتیاط کرو کہ اندر نہ جائے، مسح تو سر پہ ہوتا ہے، وہ تو گلے میں نہیں ہوتا۔ لکھنے میں غلطی ہو گئی بیچارے کی، ایسے ہو جاتا ہے، ویسی باتیں۔ کتاب آپ کی جو کتاب ہے وہ ہمیں کیسے ملے گی؟ میرے بھائی وہ ختم ہو گئی ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ کتابیں چونکہ ہم بیچتے نہیں ہیں اور جب بھی وہ چھپتی ہیں تو ہم مفت تقسیم کرتے ہیں، اور مفت کا مال جو ہے وہ بڑا بے رحمی سے لٹ جاتا ہے، اس لیے وہ اب میرے پاس اپنے پڑھنے دیکھنے کے لیے بھی یہ کتاب نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اب اللہ کوئی سبب بنائے گا، چھپے گی، پھر تقسیم کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہم 1500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے، نماز قصر پڑھی، عشاء کے مگر سنت ادا کیا۔ قصر نماز جو ہے فرض میں قصر ہے، یعنی 4 رکعتوں والی 2 رکعت، مغرب 3 رکعت، فجر 2 رکعت، سنت نفل معاف ہے، کوئی پڑھ لے تو گناہ کوئی نہیں، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہوگا، پڑھ لے تو اللہ ثواب دیں گے۔ جو اولاد مر جاتی ہیں اس کے والدین اس کے ماں باپ کی روح پہچانتے ہیں، اللہ چاہیں تو پہچانے پر کرا دیں، اللہ نہ چاہیں تو نہ کرا دیں۔ ہوا سماکم المسلمین، نام ہمارا جو ہے مسلمان رکھا گیا، پھر حنفی شافی کیوں رکھا گیا؟ تو حنفی شافی بھی تو مسلمان ہوتا ہے، تو پھر ہندی سندھی کیوں رکھا گیا؟ پھر یہ عربی مکی مدنی کیوں رکھا گیا؟ ایک عقل کی بات۔ جو آدمی جس استاد سے پڑھتا ہے اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، جو جس فقہ پہ عمل، اصل تو مسلمان ہے، اصل تو سب کا اسلام۔ دیکھو نا، اب ہم سے کافر کوئی پوچھے کہ آپ کون ہیں، ہم کہیں گے مسلمان۔ اچھا، اب اگر اپنے ملک میں ہمیں وہ پوچھے، کوئی مسلمان ہم سے پوچھے کہ بھائی آپ کون ہیں، پھر آپ کہیں گے جی میں پاکستانی ہوں یا ہندوستانی ہوں یا بنگلہ دیشی ہوں۔ اچھا، پاکستان میں کوئی آپ سے پوچھے جی آپ کون ہیں، تو آپ کہیں گے میں سندھی ہوں یا بلوچی ہوں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ آپ مسلمان نہیں رہے۔
جب کافر سوال کرے گا تو جواب اسلام سے ہوگا، جب اپنے سوال کریں گے تو جواب مسلک کے مطابق ہوگا۔ یہ مانا تو نہیں کہ وہ آدمی مسلمان ہی نہیں رہتا۔ اگر آدمی عمرے پہ آیا اور واپس چلا گیا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، پھر جب اللہ پیسے دے حج فرض ادا کرے۔ میں نے توبہ کی ہوئی ہے لیکن دل و دماغ میں غلط خیال آتے ہیں، کوئی بات نہیں، غلط خیال اللہ نے معاف کر دی ہے، اور خیال اسی لیے آتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری توبہ منظور کر دی ہے۔ اگر اندر جگہ خالی ہو تو پھر ایمان ہو تو کافر حملہ کرتا ہے نا دشمن شیطان، کوئی فکر نہ کریں۔ قل اعوذ برب الناس کی کثرت کیا کریں، انشاءاللہ غلط خیال بھی نہیں آئیں گے۔ میں نے کافی عرصہ پہلے 2 روزے کھائے ہوئے، اچھا روزہ بھی کھایا جاتا ہے مجھے، تو کتنے آدمیوں کو کھانا کھلاؤں، کتنے آدمی کیوں کھانا کھلاؤ، روزے قضا کرو بس۔ 2 روزے کھا گئے، اب 2 روزے رکھ لو۔ اگر ایک آدمی شریعت کے مطابق چل رہا ہے، وہ جہاد کرے کشمیر میں شیشان میں، اگر والدین اجازت دیں تو پھر جا سکتا ہے، کیونکہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں۔ طواف زیادہ افضل ہے یا عالم دین کی محفل میں بیٹھنا علم پڑھنا فرض ہے؟ طواف تو نفل ہے۔ 5 سورہ میں جو درود تاج ہے، عہد نامہ ہے، درود لکھی ہے، جب قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، پھر 5 سورے کی کیا ضرورت ہے جب ہمارے پاس ساری صورتیں موجود ہیں؟ جب ہمارے پاس نبی والا درود موجود ہے تو لکھی کی کیا ضرورت ہے، تاج کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تاج ہے جو محمد مصطفیٰ نے بتلایا ہے۔ کسی کے صدقے میں دعا مانگنا قرآن و حدیث میں ثابت نہیں، دعا سیدھی اللہ سے مانگیں۔ اگر رمضان میں آ گیا، حج تک ٹھہر گیا، رمضان کے بعد اس نے کوئی عمرہ نہیں کیا، حج مفرد ہے، حج کی بکری نہیں دینی ہوگی۔ رمضان کے بعد اگر میقات سے عمرہ کرے تو پھر حج تمتع ہے، بکری دینی پڑے گی۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد طلال رکھا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، ویسے محمد ہی کافی ہے یا طلال، 2 نام کیوں ملا دیتے ہو لوگ؟ ہمارے یہاں نام اتنا مرکب کر دیتے ہیں، اتنا بڑا بڑا نام ہو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ بھئی نام ہمیشہ مفرد رکھا کرو، محمد پورا ایک نام ہے، اس سے کوئی خوبصورت نام ہے، طلال ایک علیحدہ نام ہے، لیکن ہمارے یہاں محمد طلال، اور اب تو پھر ماشاءاللہ آگے جو لقب لگاتے ہیں وہ تو 1.5 صفحہ چاہیے۔ گھوڑا حلال ہے کا مسئلہ آیا ہے، ہاں ٹھیک ہے، بعض ائمہ کے نزدیک حلال ہے، بخاری شریف میں حدیث بھی موجود ہے، بعض ائمہ اس کی کراہت کے قائل ہیں۔ نماز میں کھڑے ہوئے نظر نیچے رکھیں۔ اگر طواف میں غلطی سے عورت کے ساتھ بدن لگ جائے، اللہ جانتے ہیں غلطی ہے، اللہ معاف کر دیں گے۔ اگر تم خود بغیر ٹکرائے ہو تو بہت بڑا گناہ ہے، توبہ کرو۔ ویسے عام طور پہ غلطی ہوتی عورت کے ساتھ ہے، مردوں کے ساتھ کم ہوتی ہے، یعنی جب بھی آدمی گرتا ہے نا، گرتا عورت پر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے ماں والدہ کو بے گناہ لڑائی جھگڑے میں والد ڈانٹتے رہتے ہیں، والد جانے والدہ جانے، تم کیوں خامخواہ درمیان میں پڑتے ہو؟ تم ان کے والد تو نہیں ہوگے، سمجھانا شروع کر دو، وہ لڑتے رہیں، لڑے تو تم پیدا ہوئے نا۔ اچھا جی، میں قادری خاندان سے ہوں، میرے رشتہ دار سید ہیں، سید کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں۔ قادری خاندان ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ قادری ہونا سید کی علامت نہیں ہوتی، لیکن اگر واقعی تم سید ہو، آل رسول ہو، تمہاری نسبت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، پھر زکوٰۃ حرام۔ ہمارے ملک میں شیعہ حضرات بڑی دلدار باتیں کرتے ہیں، میرے گھر کے باہر بھی آگے کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب ایسا وقت آ جائے کہ لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دیں تو کہو قل لعنت اللہ علی شرکم، اللہ تمہارے شر پہ لعنت کرے اور دفع کرے۔ اجوا کھجور کے بارے میں حضور نے فرمایا جو آدمی 7 دانے صبح نہار منہ کھا لے تو اس دن اللہ پاک اس کو زہر سے ہر چیز سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر نفل روزہ رکھا آدمی نے، شہوت کی وجہ سے انزال ہو گیا تو اگر ہوا احتلام تو کچھ نہیں ہوا، اگر آمدن رگڑ وگڑ کر کے انزال کیا تو روزہ ٹوٹ گیا، روزہ قضا کرے، آئندہ ایسی حرکت سے بچے۔
ہم ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے ہیں، یہاں کچھ حضرات کہتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھیں، 2 رکعت بھی حدیث میں موجود ہیں اور 4 رکعت بھی موجود ہیں۔ 4 رکعت پڑھو گے 4 لاکھ رکعتوں کا ثواب ملے گا، 2 پڑھو گے 2 لاکھ کا ملے گا، اس میں کوئی جھگڑے والا مسئلہ تو ہے ہی نہیں، جتنی محنت کرو گے اتنی اجر ملے گا۔ یہ بھائی اتنا لمبا چوڑی بات تو میں اب نہیں بتا سکتا کہ آپ نے کیوں لکھا ہے، کیوں بھیجا ہے، خدا بہتر جانے۔ اشراق کے وقت نماز پڑھنا چاہیے، اشراق جب سورج نکلنے کے بعد اونچا ہو جائے، یعنی یہاں جو گھڑی پہ لکھا ہوتا ہے نا مثلا اشراق بھئی 7 بجے، تو اس کے بعد کم از کم 15 منٹ انتظار کریں، کیونکہ یہ سورج نکلنے کا وقت ہے، اوپر چڑھنے کا، نماز اشراق کا وقت نہیں ہے۔ نماز اشراق کا وقت تب ہوتا ہے قیدروں میں جب نیزے کے برابر سورج اوپر آ جائے، اس وقت 4 سنتیں 2 رکعت کر کے پڑھ لیں تو سارا سال اجر ملتا ہے الحمدللہ، سارا دن اللہ محفوظ رکھتے ہیں۔ دعا مانگنی وسیلے سے میں نے عرض کیا قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ جتنی قرآن میں دعائیں ہیں ربنا ظلمنا، ربنا آتنا، ربنا لا تؤاخذنا، سب بغیر وسیلے کے ہیں، بغیر واسطے کے ہیں۔ اور جو وسیلے کی حدیث وہ نقل کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے مانگی تھی، وہ حدیث نہیں ہے، نہ وہ حدیث میں ثابت ہے۔ آدم نے یہی دعا مانگی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ نماز کے بعد جو ذکر کرنا ہے، یعنی جو حضور نے کیا، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اور میری نظر سے کسی حدیث میں نہیں گزرا۔ نماز اور نماز جنازہ جب نیت کریں تو اللہ اکبر سے شروع کریں، نیت تو اللہ اکبر سے نہیں ہوتی، نیت دل میں ہوتی ہے، اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے۔ تحریم ہوا تکبیر و تحلیل ہوا تسلیم۔ ایک آدمی شراب پی رہا تھا، دوسرا آدمی بھی چلا گیا، اس نے بھی شراب پی لیا، دونوں میں جھگڑا ہوا، اس نے اس کو قتل کر دیا، تو اب وہ معافی مانگنا چاہتا ہے، اگر ورثاء معاف کر دیں، دیت لے لیں تو معاف کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اللہ سے توبہ کرے تو اللہ بھی معاف کر دیں، اللہ پاک رحیم ہے، وہ بھی معاف کر دیں۔ عمرے پہ آنا چاہتا ہے، بالکل آنا چاہیے اس کو، اللہ کے دروازے پہ آئے، اللہ کے آگے گڑ گڑائے، دنیا میں معاف کرا لے، جہنم کی سزا بڑی سخت ہے۔ چاچی سے نکاح نہیں ہو سکتا، بھابھی کے ساتھ تعلقات تھے، بھائی طلاق دے تو دیور نکاح کر سکتے، جب بھائی نے طلاق دے دی تو دوسرے بھائی کا کام یہی ہے کنٹرول کرے، گھر کا مال کیوں جانے دے، بھائی کے ہوتے ہوئے قبضہ تو اس نے کر لیا تھا، ماشاءاللہ ملعون تو پہلے بن چکا تھا۔ بہرحال جب بھائی طلاق دے دے، اب عورت اجنبی ہے، وہ شادی کر سکتا ہے۔ ویسے ہے اچھا ایک بھائی جو شادی کرے، دوسرا پہلے انتظار میں ہے، ایسے بے غیرت بھائی بھی ہیں دنیا میں، یعنی اس کو بھابھی کے بجائے اور کوئی نظر نہیں ملی، گھر کا مسئلہ ہے نا۔ اسی لیے ایک آدمی نے پوچھا حضور دیور سے پردہ کریں، حضور نے فرمایا دیور تو موت ہوتا ہے، ہم نے فرمایا وہ تو سب سے بڑا برباد کرنے والا ہے، اس بدبخت کو تو گھر میں آنے نہ دو۔ کیوں اعتبار ہوتا ہے نا لوگوں کو کہ بھائی یہ تو بھائی ہے یار، میرا بھائی میرے ساتھ بھی زیادتی کرے گا۔ اچھا محلے والے بھی دیکھیں بھائی جا رہا ہے، کون شک کرے؟ جب وہی بھائی نعوذ باللہ مالی خود باغ بیچنا شروع کر دے تو پہرا کون دے؟ لڑکا کوئی نہیں، لڑکی ہے، وہ بھی مر چکی، لڑکی کے آگے اولادیں ہیں، اب وہ نانے سے حصہ مانگ سکتے ہیں، بھئی ان کا حصہ ان کے والدین سے ملتا ہے، نانے دادے سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدمی ہے، اس نے اچھا شادی کی اور دونوں بہنیں اس کے ساتھ رہتی تھی کٹھی، یعنی اس کی بیوی اور اس کی سالی، اور دونوں بہنیں آپس میں رازدار تھیں، آپس میں ایک دوسرے کی وہ گناہ کرتی تھیں تو ایک دوسرے پہ پردہ بھی دیتی تھی۔ ایک رات اس کی بیوی جو تھی وہ کسی یار کے ساتھ زنا کے لیے چلی گئی، سالی اس کی سوئی ہوئی تھی، اس نے سالی کو بیوی سمجھ کے اس سے زنا کر لیا، تو کیا بیوی کو طلاق ہوگی؟ طلاق تو نہیں ہو گئی، لیکن ایسی عورتوں کو رکھنے کی ضرورت بھی ہے ابھی۔